الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کل ہم نے واقعہ معراج حقائق و دلائل پارٹ نمبر 2 عرض کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی پارٹ نمبر 3 عرض کریں گے۔ ناظرین محترم، واقعہ معراج اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہے کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا، یا جبرائیل قبل قدمی، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدم کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوا کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان اور حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بحوالہ بخاری شریف جلد نمبر اول صفحہ نمبر 568۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینے مبارک میں رکھ کر
سینہ بند کر دیا۔ بحوالہ مسلم شریف جلد نمبر اول صفحہ نمبر 92۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610۔ سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شب معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ شریف پہنایا گیا۔ وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالر مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ بحوالہ معارج النبوہ صفحہ نمبر 601۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کوندتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھی، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اسی 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ بحوالہ معارج النبوہ صفحہ نمبر 606۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری بارات فلکے بوس پہاڑیوں بے آب و گیا، ریگستانوں گھنے جنگلوں چٹیل میدانوں سرسبز شاداب وادیوں پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچی جہاں کھجور کی بے شمار درخت نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہاں اتر کر 2 رکعات نفل ادا کیجئے۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جم غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، حور و گلما خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ محاولہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7۔ آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مانند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء رسول امام الانبیاء کی ابتدا میں 2 رکعات نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہی عظمت و رفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کی جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق پہلا قدم رکھتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربار نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبریل۔ دربار نے پوچھا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربار نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت حضور علیہ السلام کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا، اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں تو اللہ تبارک و تعالی کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور عظمت کا اندازہ لگائیں۔ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کی منازل طے کرتے گئے۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ جب
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید اس طرح بیان فرماتے سورہ نجم میں ہے کہ پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ اس وقت آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمان بری کی بلند کناروں پر پہنچے تو تجلی الہی متوجہ نمائش ہوئی۔ صاحب تفسیر روح البیان فرمایا کہ فاستوا کی معنی یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر جلوہ فرمایا۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی۔ قرآن مجید محبوب و محب کی اس ملاقات کا منظر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، انتہائے قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس اس خاص مقام قرب وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی، درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہی، اسرار و رموز سے آگاہی فرمائی جسے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔ اس گفتگو کا عالم اللہ تبارک و تعالی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی عظمت کا بیان ہے کہ شب معراج آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے انوار و تجلیات اور برکات الہی دیکھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی کی دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے تو آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، یعنی آنکھ سے دیکھا اور دل نے گواہی دی اور اس دیکھنے میں شک و تردد اور وہم نہ راہ پائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے محبوب کی آنکھوں کا ذکر فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑھی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ اس آیت کریمہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا ذکر ہے۔ جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی رات اس مقام پر پہنچے جہاں سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، وہاں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے تو اس موقع پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھا، نہ آپ کی آنکھ بہکی بلکہ خالق کائنات کے جلووں میں گم تھی۔ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن میں مزید ارشاد فرماتا ہے لقد رأى من آیت ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنی رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس آیت مقدسہ میں بتایا گیا کہ معراج کی رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بڑی بڑی نشانیاں ملک و ملکوت کی عجائبات کو ملاحظہ فرمایا اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورتی فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ید قدرت رکھا، اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔
ایک موقع پر مزید ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے رأیت ربی بعینی وقلبی، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا۔ دیدار الہی کا ذکر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا فخاطبنی ربی ورأیتہ بعینی بصری فاوحا، میرے رب نے مجھ سے کلام فرمایا اور میں نے اپنے پروردگار کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے میری طرف وحی فرمائی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، موسیٰ علیہ السلام کو کریم اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کا اعزاز بخشا۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میں حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قائل ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ فخر دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کو ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ دوسرا تحفہ یہ دیا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان تینوں انعامات اور تحائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کیا عطا ہوا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کرا لی۔ پھر ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کرانے کے لیے کہا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کرا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العرش میں نماز میں کمی کی التجا کی، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے تو 5 نمازیں کم ہوئی، یعنی سرکار کریم علیہ السلام 9 مرتبہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نمازیں کم ہوئی حتیٰ کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کارخانہ قدرت ہے اور اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو یکدم بند کر دیا، سوائے اپنے محبوب علیہ السلام اور ان چیزوں کے جنہیں حضور علیہ السلام نے متحرک پایا، باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا۔ چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی، حجر مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی، جو سویا تھا سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، غرض یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ایک طویل
سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم بحکم الہی پھر چلنے لگا، ہر شے السرین و مراحل کو طے کرنے لگی، چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت و ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی، غرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھی مائلے بحرکت ہونے لگی، بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجر مبارک کی زنجیر ہلنے لگی، کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اس واقعے کا ذکر اپنے چچا زاد بہن ام ہانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، لوگ انکار کریں گے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حق بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے پاس قریش کے بڑے بڑے رؤسا موجود تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے واقعہ معراج فرمایا۔ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سن کر کفار و مشرکین ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل بولا، کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے کفار مکہ کو بلایا اور جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار واقعہ سن کر تالیاں بجانے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا مذاق اڑانے لگے۔ ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے، انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یکا یک بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آ گئی، وہ جو سوال کرتے میں جواب دیتا جاتا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچا نہ مانا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار مکہ حیران ہو کر کہنے لگے، مسجد اقصیٰ کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا لیا، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کو راستے میں ملا یا نہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قافلہ مقام روحہ پر گزرا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے اور ان کی پالان میں پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا، پھر اس کی جگہ اس کو ویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ رکھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ آئے تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کر کے پالان کی طرف واپس آئے تو کیا انہوں نے اس پیالے میں پانی پایا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں قافلے پر بھی گزرا، دو آدمی مقام ذی طویٰ میں ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گر پڑے، ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جب وہ آئیں تو ان دونوں سے یہ بات پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ دوسری نشانی ہوئی۔ اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑا گیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، تو نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے آ بھی گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ضرور سچ فرمایا، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، ابو بکر تم کھلم کھلا اسی خلاف عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ اس عاشق صادق نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں، یعنی باری تبارک و تعالی پر۔ اس دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔